الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قالوا لمن هي يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز بنائی ہے۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے اللہ نے گارا بنایا ہے کہ آدمی گارے کو اور سیمنٹ کو لگائے اور دو اینٹوں کو جوڑے تو وہ دو اینٹیں جڑ جاتی ہیں۔ دو کاغذ کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے گوند ہے، اگر اسے لگا کر کے دو کاغذ کو چپکایا جائے تو دونوں کاغذ ایک ہو جاتے ہیں۔ دو لکڑیوں کو جوڑنا ہو تو وہاں پہ سیمنٹ کام نہیں آتا اور دوسری چیز کام نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے کیلیں ہیں، میخیں ہیں۔ ان کیلوں کو ٹھونک دیا جائے تو دونوں لکڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ دو کپڑے آپس میں الگ الگ ہوں اور دونوں کو جوڑنا مقصود ہو تو وہاں جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوئی دھاگے سے ان کو جوڑ دیا جائے، دونوں کپڑے ایک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دو دلوں کو جب جوڑنا ہو، انسانوں کے الگ الگ دل ہوتے ہیں، دو دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ دو دلوں کو جوڑنے کے لیے وہ ہے دین اسلام، کہ جس کے اندر جتنی دینداری ہوگی اور اسلامی تعلیمات کا پاس ہوگا اور اس پر وہ عمل کر رہا ہوگا تو ایسے دو شخصوں کے دل جڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی
آپس میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ دوسروں پر تو بڑے سخت ہیں، غیروں پر بہت ہی سخت ہیں، ان کا وار بہت سخت ہے، بہت زوردار ہے، لیکن آپس میں یہ شفیق ہیں اور رحیم ہیں، دین نے ان کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر کے جوڑنا چاہتے تو بھی آپ جوڑ نہیں سکتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ تو دو دلوں کا جوڑ یہ دین اسلام کی بنیاد پر ہوگا، جس میں جتنی دینداری ہوگی اور اسلامی تعلیمات پر عمل کا جتنا جذبہ ہوگا اور ان تعلیمات کی روشنی میں وہ زندگی بسر کر رہا ہوگا، تو آپس کے تعلقات اس کے اچھے ہوں گے، استوار ہوں گے اور بہتر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث میں زبان کا ذکر پہلے ہے، اس لیے کہ زبان سے انسان دوسرے کو تکلیف دے سکتا ہے، چاہے اسے طاقت ہو، قوت ہو یا نہ ہو۔ دوسرے کو تو مار نہیں سکتا، لیکن کمزور آدمی بھی دوسرے کو زبان سے تکلیف دے سکتا ہے۔ دوسرے پر طعن کر دیا، دوسرے کی غیبت کر دی، دوسرے کو گالی دے دی اور زبان نکال کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا، یا ایسی کوئی بھی حرکت، تو زبان سے تکلیف دینا آسان ہے۔ اس لیے خاص طور سے زبان کا لفظ پہلے ذکر کیا گیا تاکہ آدمی زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کے بعد جس سے انسان سب سے زیادہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے وہ ہاتھ ہے، کہ سب سے پہلے زبان کے بعد انسان ہاتھ کو چلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرے کی زبان سے اور دوسرے کے ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ہر عضو سے دوسرا مسلمان اور دوسرا شخص محفوظ رہے، اور ان دونوں کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا کہ ان دونوں سے آدمی دوسرے کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا چاہنے، خیر خواہانہ جذبہ رکھنے، اس کا نام دین ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کے لیے
اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کا نام ایمان اور اسلام ہے کہ یہی اصل دین ہے۔ جس کے ساتھ انسان کے تعلقات ہوتے ہیں آپس کے گھروں میں، ان میں مثلاً بھائی ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے تعلقات تھوڑے سے اور بڑھتے ہیں تو پھر پڑوس کے تعلقات ہیں، پھر محلے کے تعلقات ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو جس سے واسطہ ہوتا ہے وہ ہے والدین۔ والدین کے احسانات کو اگر شمار کیا جائے تو آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ والدین بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے بچے کھاتے ہیں، اس کے بعد والدین کھاتے ہیں۔ بچوں کو پہلے سلایا جاتا ہے، پھر والدین سوتے ہیں۔ بچوں کی ضرورتوں کا پہلے خیال کیا جاتا ہے، پھر والدین اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ لیکن بچپنے کی زندگی اور بچپنے کا زمانہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بچے والدین ہی کو دشمن بھی سمجھتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری پرورش کی جس طرح سے ہے، اس طرح سے والدین کی ذمہ داری تربیت کی بھی ہے۔ لیکن تربیت کے لیے والدین اگر کچھ کہیں، وقت پر پڑھنے کے لیے بٹھائیں، یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو بچہ، والدین اسے روکیں اور ٹوکیں تو بچے کو بہت برا لگتا ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین ہی سب سے زیادہ میرے مخالف ہیں اور دشمن ہیں۔ چونکہ اسے شعور نہیں ہوتا تو والدین کے سارے احسانات ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز کہ ان کی منشا کے خلاف اور ان کی طبیعت کے خلاف ایک کام کرنے کو کہا گیا، پڑھنے کے لیے کہا گیا، یا مثلاً کسی حرکت سے ہمیں روکا گیا، تو اس سے بچے کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ والدین یہ صرف اور صرف ایک خیر خواہی کے جذبے سے اور بچے کی تربیت کے جذبے سے اور بچے کی اصلاح کے جذبے سے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کو بھائی سے نفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ بھائی کا تصور اور بھائی کا رشتہ یہ وہ رشتہ ہے کہ سب سے پہلے اگر مدد کے لیے کوئی کسی کو پکارتا ہے تو وہ بھائی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ تو جانے سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، وہ درخواست یہ تھی کہ اے اللہ، میری زبان کی جو لکنت ہے، اس لکنت کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے، افہام و تفہیم میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی اس گرہ کو آپ کھول دیجئے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ اور میرے بھائی جو ہارون ہیں ان کو میرا وزیر بنا دیجئے اور ان کو میرا دست و بازو بنا دیجئے۔ تو سب سے پہلے مہربانی کے موقع سے جو شخص یاد آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ان کا بھائی ہے۔ دوسرا منظر جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔
کہ کہیں بھائی اس مدد کے وقت میں مجھے پکار نہ لے۔ تو سب سے پہلی نظر جو مدد اور تعاون کے لیے یا اس کی مہربانی اور بھلائی کے لیے جس شخص پر پڑتی ہے وہ اپنا بھائی ہوتا ہے۔ لیکن ان بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تعلقات آج سب کے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے حقوق کا طالب ہے اور اپنے فرائض سے آدمی غافل ہے۔ تو بھائی کے جو تعلقات ہیں تو اسے چاہیے کہ ان تعلقات کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کرے، اور اس میں جو اسلام نے حقوق بتائے ہیں، جو ذمہ داریاں بتائی ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ تو بھائیوں کی آپس کی لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کو ہم نہیں جانتے۔ ایک رشتہ ہے بیوی کا کہ آدمی بیوی کے ساتھ رہتا ہے لیکن میاں بیوی سے تعلقات ان کے اچھے نہیں ہیں، آپس کے تعلقات خراب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیویوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات جو آپ کی بیوی سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی تھی یا کچھ ایسا اس نے کہہ دیا تھا، اس نے اس کو ایک جملہ بنا لیا، موقع بے موقع اپنی بیوی پر تان کستا ہے، اسے زج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں وقت میں تم نے تو یوں کہا تھا، فلاں وقت میں تم نے اپنے بھائی سے میرے خلاف یہ شکایت کی تھی۔ اب اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں رہتے۔ حالانکہ قرآن کریم نے بیویوں کے حق میں سفارش کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن معاشرت سے پیش آؤ۔ بزرگوں کے واقعات میں ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی بد زبان تھی۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں گالیاں دیتی رہتی ہیں، کوستی رہتی ہیں شوہروں کو، تو اس قسم کی وہ عورت تھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا بھائی طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بندی ہے اور میں اسے برداشت کر لیتا ہوں کہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، میرے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی کی امید ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے، اگر میں اسے طلاق دوں تو یا تو یہ بے نکاح کے رہے گی تو حرام کی مرتکب ہوگی، اور یا اگر کسی کے نکاح میں جائے گی تو اس سے بد زبانی کرے گی اور اسے تکلیف دے گی، تو میں ہی کیوں نہ برداشت کر لوں۔ اسی لیے قرآن نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان دونوں کی بیویوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ذکر کرنے کے بعد قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کی بیویاں بدچلن تھیں اور مسلمان بھی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کافرہ تھیں، اور اس زمانے میں اس کی اجازت تھی، لیکن ان دونوں نبیوں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اسی طرح ہمارے تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔
آس پاس میں رہنے والے جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شر کو تم اپنے سے روک لیتے ہو، یعنی تمہاری وجہ سے جو دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے، کوئی چیز صدقے میں دے اللہ کے راستے میں، یہ تو صدقہ ہے ہی، لیکن کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو ایذا نہ پہنچانا، کسی کو پریشان نہ کرنا، اپنے آپ سے دوسرے کو محفوظ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ آس پاس کے حصے کی بھی صفائی کرے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا گھر کے باہر کا جو حصہ ہے اس کی صفائی کی بھی ذمہ داری گھر والے کو ہے۔ نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ فنائے دار کہتے ہیں گھر کے آس پاس کے حصے کو، تو گھر کے آس پاس کے حصے کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو کہ وہ گندے رہتے ہیں، تم ایسا نہ بن جانا۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ گھر میں ٹائلز بھی ہے، فال سیلنگ بھی لگی ہوئی ہے، اور ہر طرح کی آرائش اور زیبائش کا سامان ہے، گھر سے باہر نکلتے ہی دیکھیں گے کوڑا پڑا ہوا ہے، اس کا احساس نہیں ان کو۔ باہر گھومنے کی فرصت ہے خواتین کو، گھر کے باہر جھاڑو نہیں دے سکتی پردے سے، وہ نہیں، بے پردگی ہو جائے گی۔ تو پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے آدمی کو کہ آپ کے کسی فعل سے اور کسی عمل سے اس کو اذیت ہو رہی ہے، اس کا خاص خیال رکھے آدمی۔ اسی لیے پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز کھا کر کے نہ آئے جس میں بدبو ہوتی ہے۔ مسجد میں پیاز ہے، لہسن ہے، کچا پیاز کھا کر کے نہ آئے، کچا لہسن کھا کر کے نہ آئے، کہ اس سے منہ میں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے اور اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تو فرشتے یہاں ہیں اور فرشتے گویا پڑوسی بن گئے، اور اس سے ان فرشتوں کو اذیت ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیزیں کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کہتا ہے کہ جب سجدے کے لیے جاؤ، نماز کے لیے جاؤ، تو اچھا لباس پہن کر کے جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ، اچھا لباس، کہ جو دعوت والا لباس ہوتا ہے، کہ آدمی کہیں دعوت اور مہمانی میں جا رہا ہوتا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر کے مسجد میں آؤ۔ ڈیزل کا کام کرنے والا ڈیزل کا کپڑا پہن کے چلا ہے بیچارہ، گیریج کا کام کرنے والا اسی کپڑے میں مسجد میں چلا ہے، مزدور کوئی سامان ڈھو رہا تھا، پسینے سے شرابور تھا، اسی طریقے سے مسجد میں چلا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کو تکلیف ہوگی، تو دوسرے کو تکلیف نہ ہو، شریعت نے یہ حکم دیا ہے
کہ تم صاف ستھرے انداز سے مسجد میں آؤ، حتیٰ کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کو کوئی ایسا زخم ہو جس سے کراہت محسوس ہوتی ہو اور دوسرے ذرا سا اس سے بچتے ہوں، یا کوئی ایسا عیب ہو، مثلا برس کا مرض ہے یا کوڑھ کا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو ذرا سا تنفر ہوتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائے، گھر ہی نماز پڑھ لیا کرے، جماعت کا ثواب اس کو گھر ہی میں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ یہ رعایت کی ہے شریعت نے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو اٹھا کرتے تھے تہجد کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے اٹھتے تھے کہ پاؤں کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ کہیں عائشہ کی نیند نہ کھل جائے۔ آج تو پانی بیوی سو رہی ہو اور آپ کو پیاس لگی ہو تو اٹھاتے ہیں، بیٹھ ایک گلاس پانی لا کر کے دے، مجھے پیاس لگی ہے، تم سو رہی ہے۔ نوکرانی ہے آپ کی۔ اس طرح سے اٹھتے تھے کہ پاؤں کی آہٹ سے عائشہ کی نیند نہ کھلے، اتنی رعایت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ بیوی صاحبہ ہیں، جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے رعایت فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمدردی کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں اور اول درجے کے صحابی ہیں، سب سے پہلے امت میں یہی جنت میں جائیں گے، اور جن کا قرآن میں ذکر موجود ہے اور جن کے بڑے فضائل ہیں، اور نبی کے بعد اور کسی شخصیت کا مرتبہ ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ایسا تھا کہ جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے تو ان کے یہاں ایک فہرست تھی، اس فہرست میں انہوں نے معذورین کی ایک فہرست بنائی ہوئی تھی، مجبورین کی، معذورین کی اور ضرورت مندوں کی فہرست بنائی ہوئی تھی۔ اور اس معذور شخص کی خدمت کون کرے گا، یا کس کس طرح کی خدمت ہے، یا کیا چیز ہے جو وہاں تک پہنچانے کی ہے، یا کس کے ذمے یہ خدمت سپرد ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک خاتون کا نام لکھا ہوا تھا تو پاس میں خدمت کے لیے جس کا نام ہونا چاہیے وہ نام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنا جانا کیا کرتے تھے، تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کا تو نام ہے لیکن پاس میں خدمت کے لیے کون صاحب ہوں گے، اس کا نام تو ہے نہیں، تو سوچا چلو کہ میں ہی خدمت کر دیتا ہوں۔ گئے، بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ اماں جی کوئی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا خدمت کر دوں۔ کہا تم سے پہلے کوئی خدمت کر کے جا چکا ہے۔ اچھا، دوسرے دن پھر گئے، ذرا سا جلدی گئے، تڑکے میں گئے، پھر آواز دی، کہا اس سے پہلے ایک صاحب آ کر کے خدمت کر کے جا چکے ہیں۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا رہا، کہا کہ اماں جی کون ہے وہ؟ بولا مجھے پتا نہیں، میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے اماں جی پردہ کر لو، اور میں پردے میں بیٹھ جاتی ہوں، وہ گھر کی ساری صفائی کرتا ہے، برتن دھلتا ہے اور ضرورت کا سارا سامان مہیا کرتا ہے، اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کے آواز دیتا ہے کہ اماں جی اب میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے اس رات میں سویا نہیں اور تاک میں لگا رہا کہ کون صاحب ہیں جو صفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ رات کے اندھیرے میں میں نے دیکھا کہ خالی پاؤں ایک شخص ہے جو جا رہا ہے۔ اندھیرے میں میں نے اسے پکڑ لیا، کہا کون؟ کہا میں ابو بکر صدیق ہوں، امیر المومنین۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب امیر المومنین بنے تو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو پہلے جو ذمہ دار تھے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے۔ ذمہ داری کا مطلب عہدہ نہیں تھا کہ میں کسی پد پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ مدینے کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا ہے قافلے نے، پتہ نہیں کیا ضرورت ہوگی، چلے ذرا سا خبرگیری کر لیتے ہیں۔ گئے تو دیکھا کہ ایک کنارے ایک خاتون ہے، 2 بچے ہیں، کبھی روتے ہیں کبھی چپ ہو جاتے ہیں، ہنڈی چڑھی ہوئی ہے۔ ماجرا کیا ہے بھائی؟ بچے روتے ہیں، اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ اندر معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم نے پانی چڑھا رکھا ہے بچوں کی تسلی کے لیے۔ اپنے غلام کو لیا، واپس آئے، بوریا اٹھایا، گھی پنیر وغیرہ کچھ چیزیں شکر وغیرہ لی اور وہاں جا کر کے پہنچے اور اپنی پیٹھ پر خود ہی بوریے کو لادا۔ غلام نے کہا بھی کہ حضرت آپ مجھے دے دیں۔ کہا کل قیامت کے دن عمر کے بوجھ کو تم نہیں اٹھاؤ گے، میں خود اٹھاؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ہی بوجھ اٹھا لوں تاکہ ایک عادت سی پڑی رہے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب پوچھیں تو میں اس سوال کا جواب دے سکوں کہ اے اللہ، ایک قافلہ تھا اور مجھے کچھ پتہ چلا تو میں وہاں پہنچ کر کے اس کی خبرگیری کی اور میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ اس کے بعد وہاں آگ جلائی، اور آگ جلانے میں حضرت عمر نے خود چولہے کو پھونکا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، خود چولہے کو پھونکا، اور اس کے بعد کچھ حلوہ نما بنا کر کے بچوں کو کھلایا گیا اور وہ وہیں بیٹھے رہے۔ غلام اسلم نے کہا کہ حضرت اب تو ساری بات ہو چکی، سارا کام ہو چکا، اب تشریف لے چلے۔ کہا نہیں، میں نے جن بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ یہ وہ مہربانیاں تھیں اور یہ وہ محبتیں تھیں جس کی وجہ سے انسان کا دل جڑ جاتا تھا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ خیر کو شر پر غالب کرے، اچھائی کو برائی پر غالب کرے، یعنی برائی کو نیچے کرنے کی کوشش کرے اور اچھائی کو اوپر لانے کی کوشش کرے۔ انسان جب ریاضت کرتا اور محنت کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو انسان جب محنت کرتا ہے تو فلک پہ اس کا گزر ہوتا ہے اور فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور فرشتوں کا مرتبہ نیچے ہو جاتا ہے، اور انسان جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور کی طرح سے ہیں، نہیں جانور سے بھی بدتر ہیں۔ انسانوں کے بارے میں کہا قرآن نے۔ تو جب انسان عروج کی طرف جاتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب نزول کی طرف جاتا ہے، نیچے اور پستی کی طرف جاتا ہے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ غور کیا جائے تو جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہے کہ جو گائے، بیل، بھینس اس قسم کے ہیں، اونٹ وغیرہ، کہ ان جانوروں کی صفت میں آپ غور کریں گے تو یہ جانور اپنی ضرورت کے لیے بھی کسی دوسرے کو نہیں مارتے۔ پانی پینے کی لائن میں کھڑے رہتے ہیں، وہ پی لے پھر ہم پیئیں گے پھر دوسرا، ایک دوسرے کو نہیں مارتے کہ صرف ہم ہی پیئیں گے دوسرے کو نہیں پینے دیں گے۔ ایک صفت تو یہ ہے، یہ اس قسم کے جانوروں کی صفت ہے۔ دوسرے جانور وہ ہوتے ہیں کہ ضرورت پر وہ دوسرے کو نہیں بخشتے، چھلانگ مارتے ہیں اور اسے ختم کرتے ہیں اور اسے اپنا لقمہ بناتے ہیں، جیسا کہ شیر، چیتا وغیرہ ہوتا ہے۔
کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو پھر سامنے نہیں دیکھتا کہ کون جانور ہے، پھر اسے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب اسے بھوک نہ لگی ہو تو کوئی بھی جانور سامنے آئے وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. یہ دوسری قسم کا جانور ہوتا ہے. اور ایک اور جانور ہوتا ہے کہ اس کو نفع اور نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہر حال میں اسے ڈنک مارنا ہے، جیسے سانپ ہے اور بچھو ہے. بھائی ڈنک مار دینے سے یا کاٹ لینے سے اس کا کوئی نفع ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، بس ہر حال میں اس کو نقصان ہی پہنچانا ہے. تو آخر انسان تو بنے. آج انسان ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے سانپ اور بچھو کہ ہر حال میں اس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف ہوگی، ہر حال میں اس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف ہوگی، ہر حال میں اس کا عمل اور اس کی حرکت ایسی ہوگی کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور یہ حدیث ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مسلم یعنی ہم نے دوسرے کو مامون کر دیا، یعنی ہم نے اپنی ذات سے دوسرے کو مامون کر دیا کہ ہم اسے جھٹلائیں گے نہیں، اس کی تکذیب نہیں کریں گے اور اس کی خیانت نہیں کریں گے، کوئی بددیانتی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں کریں گے. یعنی میری ذات سے ہر کوئی محفوظ رہے گا، اللہ بھی محفوظ رہے گا، اللہ کا رسول بھی محفوظ رہے گا، اللہ کی کتاب بھی محفوظ رہے گی، دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے، گھر والے بھی، پڑوس والے بھی اور دوسرے آس پاس کے لوگ ہیں وہ سب بھی محفوظ رہیں گے. میں مسلمان ہوں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کو نہ ستائیں اور جہاں تک ہو سکے اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، جہاں تک ہو سکے ہم نفع پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.